السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک بلکہ بہت کامنلی آسکڈ کویسچن جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انجینئرنگ کا مستقبل کیا ہے، یا اگر اس سوال کو میں ایک اور انداز میں پٹ کروں تو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں انجینئر بے روزگار کیوں ہے، یا پاکستان میں انجینئرنگ کو کیوں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کی ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ابھی ایف ایس سی کر رہے ہیں اور ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ کرنے کا آپ کا خیال موجود ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. میرے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور رہیں. آئی ہوپ سو کہ میں ایز اے انجینئر، ایز اے پروفیشنل آپ کا مائنڈ بنانے میں کامیاب رہوں گا کہ انجینئرنگ کرنا کیسا ہے، یا انجینئرنگ کے نتیجے میں جب آپ 4 سال کے بعد ڈگری حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا. تو شروع کرتے ہیں. ہم اس سے اگر آغاز کریں تو دیکھیں، جو انجینئرنگ ہے یا کوئی بھی پروفیشنل ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اس کے اندر 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک اسٹیک ہولڈر آپ ہیں یعنی اسٹوڈنٹ ہیں، دوسرا اسٹیک ہولڈر یونیورسٹی ہے، اور تیسرا اسٹیک ہولڈر وہ انڈسٹری ہے جہاں پہ اس انجینئر نے یونیورسٹی سے انجینئرنگ ڈگری حاصل کرنے کے بعد جانا ہے، جہاں پہ اس نے جا کے کام کرنا ہے. تو ان 3 اسٹیک ہولڈر کا اس ٹرائی اینگل میں موجود تینوں لوگ اس پروفیشن کی اہمیت کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں پلرز اگر اپنا اپنا کام ٹھیک کریں گے تو پھر ظاہر ہے کسی بھی فیلڈ کی طرح انجینئرنگ کا بھی اپنا ہی ایک اسکوپ بھی موجود ہے، اس کی اہمیت بھی موجود ہے. تو سب سے پہلے یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، یا پہلے بلکہ ہم اگر اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا مائنڈ، اس کا انجینئرنگ کے ساتھ انجینئرنگ کے حوالے سے اس کا جو ایکسپوئر ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. یعنی میں جب بھی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہوں کہ انجینئرنگ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے میٹرکس میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس ہوں یا ایف ایس سی میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس ہوں. اگر یہ مارکس آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ آنے چاہیے. اس کے انجینئرنگ ڈگری میں بہت اچھا سی جی پی اگر آ جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، آنا چاہیے. لیکن یہ کوئی بینچ مارک نہیں ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ایکسپوئر کتنا ہے. ایکسپوئر جب میں لفظ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ کو یہ آئیڈیا ہے کہ میں جس فیلڈ میں موجود ہوں اس کا اسکوپ کیا ہے، کون سی انڈسٹریز یہ والا جو انجینئر جس فیلڈ میں لیٹس سپوز الیکٹریکل انجینئر ہوں یا میکینیکل انجینئر ہوں تو کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں ود ان اے کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ڈیمانڈنگ ہیں اس فیلڈ کی. جب آپ کو یہ آپ کا ایریا پتہ چل جائے گا کہاں میری ڈیمانڈ ہے، تو پھر اگلا سوال اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی یہ آنا چاہیے کہ اگر یہ والی ڈیمانڈ ہے تو وہ انجینئر یہ والی انڈسٹریز ہیں جو انجینئر ڈیمانڈ کر رہی ہیں، تو وہ انڈسٹریز کیا چیز دیکھ رہی ہیں. مثال کے طور پہ کیا یہ انف ہے کہ میرے پاس الیکٹریکل کی ڈگری ہے، میرے پاس میکینیکل کی ڈگری ہے. اب پاکستان میں تو سینکڑوں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ کی ڈگریز بانٹ رہی ہیں، تقسیم کر رہی ہیں. تو وہ انڈسٹری ظاہر ہے ہر ایک کو تو نہیں لے سکتی. اب جس کو لے گی تو وہاں پہ کسی وجہ سے لے گی. اب کسی اسٹوڈنٹ کو اگر یہ آئیڈیا موجود ہے کہ وہ انڈسٹریز کون سی کی سکلز ہیں، وہ کون سی کی ایریاز ہیں جس کے اوپر جو وہ انڈسٹری ڈیمانڈ کرتی ہے، اگر یہ چیز اسے پتہ چل جائے گی تو وہ ایریاز پہ کام کرے گا، اپنی اسٹرینتھس بنائے گا، اپنے ٹیکنیکل سکلز کو امپروو کرے گا، تاکہ اگر ایک ڈگری کے ساتھ ساتھ جتنی ٹیکنیکل سکلز، ایڈوانس سکلز اس نے سیکھی ہوئی ہوں گی وہ اس کے لیے. اگر آپ یعنی مجھ سے پوچھیں تو ایک اگر الیکٹریکل انجینئر ہے، لیٹس سپوز اس نے 90s میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، تو اس وقت انڈسٹری میں الیکٹریکل انجینئر سے اس وقت کی انڈسٹری کی ڈیمانڈز اور طرح کی تھی. اگر 90s کا انجینئر آج اپلائی کرے تو یقین مانیں اس سے پاکستان کیا دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری اس انجینئر کو ان سیٹ آف سکلز کے ساتھ جاب نہیں آفر کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انڈسٹری کی نیڈز چینج ہو گئی ہیں، اب انڈسٹری کی ڈیمانڈز چینج ہو گئی ہیں، وہ آپ سے کچھ اور الگ طرح کی چیزیں توقع کر رہی ہے.
تو یعنی میں اگر اس کو سمرائز کروں تو یہ بہت اہم ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ اپنا ایکیڈیمک ریکارڈ بہت اچھا رکھے. اچھی بات ہے. اگر اچھا نہیں بھی ہے کسی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اس کی ٹیکنیکل سکلز ہیں، سافٹ ویئر اگر آپ کے ایسے فیلڈ سے ریلیونٹ ہے ان کو آپ سیکھیں. آپ یہ دیکھیں، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پرابلم سالور بننا ہوتا ہے ایز اے انجینئر. انڈسٹری کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا سی جی پی اے 3.9 ہے یا 2.9 ہے. ہاں، سی جی پی اے آپ کے لیے اتنا مفید ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ اپلیکیشن فیز آپ شارٹ لسٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کا سی جی پی اچھا ہے. آپ کی ایکیڈیمکس میں کچھ نومیرکس یا آپ کی ایکیڈیمکس انڈرسٹینڈنگ نسبتاً بہتر تصور کی جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا جی پی اچھا ہے تو آپ پرابلم سالور بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں اپنے ساتھ کہ جو جی پی او کو بہت اچھا مینٹین کرتے تھے، کتابی کیڑا تھے، لیکن اگر پریکٹیکل لائف میں انڈسٹری کا کوئی پرابلم آ جاتا تھا تو اس میں اسے مسئلہ آتا تھا. اب اس چیز کو کیسے کیا جائے، یعنی ایکسپوجر کو کیسے انہینس کیا جائے، تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ یونیورسٹی کے ساتھ، جب یونیورسٹی میں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اپنے فیلڈ کی، اپنی ایریا کی جو دیگر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اس کا ایک انٹریکشن ہو، اسی فیلڈ کے لیول، اسی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس ٹیچرس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو. وہ کانفرنسز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ مختلف یونیورسٹیز کے ایونٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آنا جانا ہو، مختلف انڈسٹری کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پہ جایا جائے. اس کے علاوہ آن لائن ایسی بے شمار فری کورسز آفر کرتی ہیں ویب سائٹ، جہاں پہ آپ ٹیکنیکل سکلز، سافٹ ویئرز آپ اپنے سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں. جب تک کمیونیکیشن بہتر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ ہیں. اب ہم یعنی اس کو آپ جتنا ایکسپلین کریں یہ بہت پورا ایک بنڈل آف انفارمیشن ہے. یہاں تک آئی ہوپ سو کہ میں اتنا کامیاب ہو گیا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح سوچنا چاہیے، اپنے ایکسپوجر کو کس طرح انہینس کرنا چاہیے اور یہ کیوں اہم ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کیا کی رول پلے کرتی ہے. تو ہمارے ہاں جب انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کے رزلٹس آنے کے بعد یا فری ہونے کے بعد، پیپر دینے کے بعد اس تگ و دو میں لگتے ہیں، وہ اکیڈمیوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں، انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں پھر یہ فرسٹ رینک ہے، یہ سیکنڈ رینک ہے. یہ ٹھیک ہے، اچھی یونیورسٹی یقیناً ایک اچھا آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، ان کی فیسیلیٹیشنز اچھی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل فیسیلیٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے، باقی بھی ان کا اوور آل ایڈمنسٹریشن ایک اچھا ہیلدی ایڈمنسٹریشن کا اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ اوور آل ایک اچھا انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے کل انڈسٹری میں جانا ہے تو آپ نے کس طرح کے ماحول کے اندر رہنا ہے. لیکن یونیورسٹی کے اگر ہم دیگر کچھ خوبیوں پہ بات کریں تو وہ یہ ہوگی کہ ایک تو کورس کنٹینٹ ہوتا ہے. کورس کنٹینٹ یعنی تھرمو ڈائنامکس آپ کو جی آئی کے بھی پڑھا رہی ہوگی، نسٹ بھی پڑھا رہی ہوگی، لمس بھی پڑھا رہی ہوگی، اور باقی کوئی یونیورسٹی فیصل آباد یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی پتہ نہیں کوئی جو لوکل کیمپسز ہوتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اس کنٹینٹ کو اس جو کورس کنٹینٹ ہے اس کو کس طرح آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کا ایگزام کس طرح لیا جا رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہی دیکھ کے ایچ ای سی رینک کرتی ہے مختلف یونیورسٹیز کو. تو رینکنگ اہم ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ایک یونیورسٹیز کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ کیسے کولیبریشن کیسے کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ انڈسٹری اور یونیورسٹی کے درمیان جتنی کلوزنس ہوگی تو یونیورسٹی کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ انڈسٹری کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اگر ان کا آپس میں گیپ موجود ہے انڈسٹری اور یونیورسٹی کا تو ظاہر ہے یونیورسٹی اپنے کنٹینٹ کو، اپنے کورس کنٹینٹ کو اس طرح ایڈوانس نہیں کر سکے گی. یعنی جو چیز آج سے 20 سال پہلے الیکٹریکل انجینئر کو پڑھائی جا رہی تھی آج وہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری نے یونیورسٹیز کو بتایا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں ہماری ڈیمانڈز لسٹ میں ہیں، تو اس کے حساب سے یونیورسٹی اور پھر ایچ ای سی بھی ریکمینڈ کرتی ہے. تو چیزیں ود ٹائم آپٹیمائز ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے انڈسٹری. انڈسٹری کے اندر آپ اپنی انٹرنشپ کریں، وہاں پہ آپ کے پاس جتنا فری ٹائم ہے آپ انڈسٹریز کو ایکسپوجر آپ کا ہو. اس میں یہ ظاہر ہے کہ یونیورسٹی اور انڈسٹری کا آپس میں لنک ہوگا تو یونیورسٹی آپ کو مختلف انڈسٹریز کے وزٹس پہ لے کے جا سکتی ہے جہاں پہ آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا. آپ کے پاس سمر کا ٹائم ہوتا ہے، آپ سمر میں مختلف چھوٹی موٹی انڈسٹریز میں اپنے فیلڈ سے ریلیونٹ
انٹرنشپ کریں، وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انجینئرز وہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح کی انڈسٹری کی ڈیمانڈز ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں پلرز جب تک کام ٹھیک نہیں کریں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر پیچھے ہوا تو ظاہر ہے آپ کو مسئلہ ہوگا. آپ انجینئر، یہ تو انجینئرنگ کا ایک میجر سکوپ ہے، یا بہت سارے لوگ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انجینئرنگ کے بعد کسی بھی فیلڈ کی طرح، باقی دیگر فیلڈز کی طرح ہائر اسٹڈیز کا آپشن موجود ہوتا ہے. آپ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت اچھی اسکالرشپس پہ باہر جا سکتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنا کیریئر اسٹیبلش کریں. آپ اکیڈیمکس میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایم ایس کی مختلف اچھی اسکالرشپ، بڑی دنیا میں اسکالرشپس موجود ہیں جس میں آپ کا CGPA، آپ کی ٹیکنیکل سکلز، یہ ساری چیزیں کولیکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو ان اے نٹ شیل اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی فیلڈ اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ خود ہوتے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ خود ایز اے کینڈیڈیٹ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں. آپ کا جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا، آپ کا ٹیکنیکل سکلز، سافٹ ویئر، آج کل کے جدید دور میں آٹومیشن یا AI ٹیکنالوجیز کے اوپر جتنی زیادہ گرپ ہوگی، آپ کی کمیونیکیشن سکلز جتنی زیادہ اچھی ہوں گی، آپ کے اندر جتنی زیادہ کیوریاسٹی ہوگی، یہ سارے فیکٹر کولیکٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ ایک اچھے انجینئر بنیں گے. اور اچھے انجینئر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پرابلم سالور ہوتا ہے، اور پرابلم سالور بننے کے لیے آپ کو یہ والا پاتھ فالو کرنا پڑے گا کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں گے، ضرور اپنا کورس آپ مکمل کریں، انڈسٹری کے راستے سے آپ اپنی یہ ٹیکنیکل سکلز امپروو کریں، اور یہ وہ پورا میپ ہے جس کو آپ فالو کر کے اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میں بنیادی گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہوں گا. اگر اس والے سے آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.